مرتسم سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آگے سے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بات پر پکی ہو تو اپنے خاندان والوں کو اس بات پر راضی کر کے دکھاؤں، پھر ہی میں مانوں کہ تم اپنے قول و فعل کی بہت ہی سچی ہو، اور اگر تم یہ ثابت نہ کر پائی تو اپنا یہ امتیاز تم سے چھین لیا جائے گا کہ تم جو کہتی ہو وہ کر کے دکھاتی ہو۔ اور وہ جب جا کر اپنے والد سے یہ بات کرے گی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ آگے سے خاموش ہو جائے گا، اور کیونکہ وہ مجبور ہے، اور آخر کار وہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دے گا کہ وہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے۔ جب میرب کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو جس شخص کو اپنا باپ سمجھتی ہے وہ اس کا اصل باپ نہیں ہے، تو وہ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ اب وہ بے بس ہو گئی، اور اب اسے اس کی بات ماننا اس پر لازم ہو گیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جو آسرا اس کے پاس تھا وہ بیگانہ نکلا۔ ناظرین، میرب جب مرتسم سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آگے سے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بات پر پکی ہو تو اپنے خاندان والوں کو اس بات پر راضی کر کے دکھاؤں، پھر ہی میں مانوں کہ تم اپنے قول و فعل کی بہت ہی سچی ہو، اور اگر تم یہ ثابت نہ کر پائی تو اپنا یہ امتیاز تم سے چھین لیا جائے گا کہ تم جو کہتی ہو وہ کر کے دکھاتی ہو۔ اور وہ جب جا کر اپنے والد سے یہ بات کرے گی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ آگے سے خاموش ہو جائے گا، اور کیونکہ وہ مجبور ہے، اور آخر کار وہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دے گا کہ وہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے۔ جب میرب کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو جس شخص کو اپنا باپ سمجھتی ہے وہ اس کا اصل باپ نہیں ہے، تو وہ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ اب وہ بے بس ہو گئی، اور اب اسے اس کی بات ماننا اس پر لازم ہو گیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جو آسرا اس کے پاس تھا وہ بیگانہ نکلا۔ اور اب اسے یہی تسلیم کرنا ہوگا کہ اسے مرتسم سے شادی کرنا ہوگی، کیونکہ جس شخص کو وہ اپنا آسرا اور اپنا سب کچھ سمجھ رہی تھی اسی نے اسے جواب۔ ناظرین، میرب جب مرتسم سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آگے سے اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بات پر پکی ہو تو اپنے خاندان والوں کو اس بات پر راضی کر کے دکھاؤں، پھر ہی میں مانوں کہ تم